مصطفیٰ ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ کا ڈر، ڈرتے اللہ سے ڈرتے؟ ہاں یا نہ؟ ایسے نہیں ہے، اچھے طریقے سے بولو نا اللہ سے ڈرتے، اور بولو نا محبت سے بولو نا اللہ سے ڈرتے۔ آواز نہیں آ رہی؟ اللہ سے ڈرتے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی؟ اللہ سے ڈرتے؟ اور ڈرنا بھی ڈرتے؟ موبائل پہ کیا کرتے؟ جب ہمارے ہاتھ میں موبائل آتا ہے تو اللہ کا ڈر کہاں جاتا ہے؟ موبائل میں زنا کرتے ہیں، موبائل میں چوری کرتے ہیں، موبائل میں ایپیسوڈ دیکھتے ہیں، موبائل میں گیم کھیلتے ہیں، موبائل میں ننگی عورت ناچتی ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ جو ننگی عورت ناچتی ہے اس کو دیکھتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ 10 منٹ کی کلپ ہے، وہ الگ الگ انداز میں ناچتی ہے، آدھا کپڑا پہنی ہے، گانا پیچھے بج رہا ہے، ہم کو بہت اچھا لگتا ہے۔ کبھی سوچا اس کی جگہ میری بیٹی ہوتی، یہ نہیں ناچتی، میری ماں ناچتی ہوتی، میری بیوی ناچتی ہوتی، میرے گھر کی بہو ناچتی ہوتی، برداشت ہوتا؟ برداشت ہوتا؟ یہ کیوں برداشت ہو رہا ہے؟ کیونکہ اپنا نہیں گیا کچھ۔ کیا معاملہ ہے میرے پیارے؟ موبائل میں طلاق ہو جاتی ہے موبائل کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے ماں باپ دور ہو جاتے ہیں، موبائل میں گیم کھیلتے کھیلتے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، موبائل کھیلتے کھیلتے کینسر کی بیماری آ جاتی ہے۔ کیا ہے یہ سب میرے دوستو؟ یہ کون سے اللہ کا ڈر ہے؟ آج سے ارادہ کرو بھائی، موبائل رکھیں گے، بولو رکھیں گے، لیکن اللہ کی فرما برداری کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ بھائی میری ایک بات ختم ہو تو میں دوسری بات پر جاؤں نا، پورا مجمع بول دے بھائی، سب کا پیدا کرنے والا کون؟ چلو اب دوسری بات پر بیٹا رہنے دو، بیٹا رہنے دو، اپنے پاس ہی رہنے دو، دوسری بات پر آ جاؤ۔ دوسری بات 4 باتیں کرنا تھی نا ہم کو، جس میں سب سے پہلی بات بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ دوسری بات پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ آواز سے بولو، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی؟ بولو نا، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ پورا مجمع بولو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ قسم کھا کر اللہ کے بعد، مولانا سراج الدین صاحب، اللہ کی قسم، اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ۔ آج بہت جگہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، ہمارے نبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے مولانا سراج صاحب دکھ ہوتا ہے، رونا بھی آتا ہے، نبی کی محبت بھی آتی ہے، لیکن اندر سے دوسری طرف سے دل کہتا ہے میرے نبی کی، ہمارے نبی کی شان کو کوئی گھٹانا چاہے گا، اللہ اتنا ہی اٹھاتا چلا جائے گا۔ بولو قرآن اور مصطفیٰ، بولو قرآن جتنا کوئی گھٹانے کی کوشش کرے گا، اللہ اتنا ہی چراغ کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ۔ اللہ فرماتے چراغوں سے، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا، جتنا بجھانا چاہو گے اللہ فرماتے اتنا ہی اجالا کرتا چلا جائے گا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے دکھ ہوتا ہے، لیکن یقین ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کی شان کو کوئی گھٹا، کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا اللہ کی قسم، بولو 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 کوئی نبی، یعنی آواز سے بولو کوئی نبی، میرے پورا مجمع بولے گا اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نہ کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نہ کوئی پیغمبر نہیں۔ ہمارے نبی کی شان کو کوئی گھٹانا چاہے گا، اللہ ہمارے نبی کی شان کو بڑھاتا جائے گا۔ کیونکہ بھائی آپ کے پرنام بٹ میں کوئی چھوٹا بچہ 8 سال کا میرے پاس آوے اور میرے کو بولے کہ یہ پین ہے، کیا بولے؟ یہ پین ہے۔ میں اس کی طرف دیکھوں، پینسل ہے، وہ کہے گا نہیں مولانا پین ہے، اور بولو کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے کو 8 سال کا بچہ پین ہے، میں نے کہا نہیں سائڈ پہ پینسل ہے،
وہ کہتا نہیں مولانا دیکھو لکھ کے دیکھو، یہ پین ہے، پینسل ہوتا تو ربڑ سے مٹ جاتا، یہ پین ہے یہ مٹے گا نہیں۔ میں نے کہا نہ مولانا پینسل ہے۔ پھر کہتا ہے مولانا مان جاؤ نا، پوری دنیا کہتی ہے پین ہے۔ میں نے کہا نکل پینسل ہے۔ وہ چلا گیا، باہر جا کے کیا بولے گا معلوم؟ بڈھے کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اس کو اپنے اسٹیٹمنٹ پہ بھروسہ ہے، پین ہے تو پین ہے۔ باہر جا کے اپنی ماں کو بھی بولے گا گیا تھا مولانا کے بیان میں، کیسا تھا بیان؟ پاگل ہے، پاؤلی ہے، ایک پین دیا تو بولتا ہے پینسل ہے۔ بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو نا۔ ایک 8 سال کا بیٹا اس کے اسٹیٹمنٹ میں پکا ہے تو اس کو بدلنے والا نہیں ہے۔ تو وہ اللہ جس نے مصطفیٰ کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیا ہو کہ وہ رحمت للعالمین ہے، بولو سبحان اللہ، وہ خاتم النبیین ہے، بولو سبحان اللہ، وہ شفیع المذنبین ہے، بولو سبحان اللہ، وہ نبیوں کے نبی ہے، بولو سبحان اللہ، وہ رسولوں کے رسول ہے، بولو سبحان اللہ۔ ارے سارے نبیوں کو مقتدی بنایا، مصطفیٰ کو سب کا امام بنایا۔ اگر ایک 8 سال کے بچے کا اسٹیٹمنٹ نہیں بدلتا تو پیدا کرنے والا اللہ کا اسٹیٹمنٹ اور وہ بھی مصطفیٰ کے بارے میں دنیا کٹ جائے مگر مصطفیٰ کا اسٹیٹمنٹ بدلے گا نہیں۔ وہ رحمت للعالمین تھے، ہے اور رہیں گے، خاتم النبیین تھے، ہے اور رہیں گے، سارے نبیوں کے امام تھے، ہے اور رہیں گے، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ رہے گا۔ ہمارے نبی کی شان میں کوئی ایک حرف کو بھی گھٹا نہیں سکتا۔ میرے پیارو، 8 سال کے بچے کا اسٹیٹمنٹ نہیں بدل سکتا تو کیا ہمارے اللہ کا اسٹیٹمنٹ بدل جائے گا؟ کیا 2 جملے بولنے سے ہمارے نبی کی شان میں گھٹوتی آ جائے گی؟ ارے ہمارے نبی تو شان والے تھے، شان والے ہیں، اور بولو قیامت تک شان والے رہیں گے۔ رحمت والے تھے، رحمت والے ہیں، اور رحمت والے رہیں گے۔ ہمارے آقا تھے، ہمارے آقا ہے، اور ہمارے آقا رہیں گے۔ ہم ان کے غلام تھے، غلام ہیں، اور قیامت تک ہم غلام محمد رہیں گے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی۔ میرے کو نہیں معلوم یہاں پرنام بٹ میں کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی آج کل کرکٹ کا بڑا زور ہوتا ہے، اس میں بیچ میں IPL کا بڑا زور تھا۔ آپ کے یہاں تھا؟ ہاں یا نہیں؟ ارے بھائی ہاں تو ہاں، نہیں تو نہیں۔ IPL میں کچھ الگ الگ ٹیمیں ہوتی ہیں نا، تو میرے کو تو اتنا نہیں معلوم تھا مولانا سراج الدین۔ وہ تو میں اترا میری بلڈنگ سے گجرات میں، سورت میں، تو میں نے دیکھا 2 بچے 8 سال کے، 12 سال کے ہوں گے۔ ایک بولتا میں کلکتہ، تو دوسرا بولتا میں ممبئی۔ اب وہ کلکتہ والے کو میں نے برابر دیکھا، میرے دوست کا بیٹا تھا، میں نے یوں بوچی پہ پھاٹ کر کے اس کو مارا۔ میں نے کہا تیرا باپ کبھی کلکتہ نہیں گیا، تو کیا کلکتہ کرتا ہے؟ یہ IPL والے، کرکٹ والے، فٹ بال والے، والی بال والے، اور خاص کر کے بالی ووڈ والے، یہ تھیٹر ویٹر میں ایپیسوڈ میں یہ جو ہیرو ہوتے ہیں ہم کو بہت پسند آتے ہیں۔ ہاں یا نہیں؟ اتنے پسند آتے کہ ان کو جب دیکھتا ہے نا، جب پرنام بٹ میں آتا ہے تو ایسا لگتا ہے وہ نکلی، اصلی تو میں۔ اس لیے اپنا چہرہ بھی ویسا بنا دیتا ہے، ٹی شرٹ بھی ویسا پہن لیتا ہے، جینس بھی ویسی پہن لیتا ہے۔ آپ نے، میں نے پرنام بٹ میں نہیں دیکھا، لیکن ہمارے گجرات میں کتنے لوگ جینس پہنتے نا، جینس پھٹی ہوئی پہنتے ہیں، یہاں سے پھٹی ہوئی۔ کہاں سے؟ یہاں ہوتا ہے چنئی میں، یہاں سے پھٹی ہوئی۔ وہ تو میں نے اچانک ایک کو دیکھا، میں نے کہا ادھر تیرا باپ کب سے بھکاری بنا؟ اب ہم لوگ یہاں گجراتی چلتا نا، تو میں نے کہا بھائی تارو باپ کیا تھی فقیر بنی گیو، آ کے بھی پٹلون تو پیری نے آوی گیو، یعنی اس کو گجراتی میں بولتے تو کیسا پینٹ پہن کر آیا؟ تو میرے کو کیا بولتا معلوم، ہمارا باپ نہ بارہ ماں کے کہوانو نہیں ہے مولانا، یعنی میرے ابا کے بارے میں کچھ بولنے کا نہیں۔ میں نے کہا بھائی تیرے ابا کو کہا میں کچھ بول رہا ہوں، تو کہا کو پھٹی ہوئی پٹلون پہن کر آیا؟ تو یوں دیکھا، یوں کہا یہ پھٹی ہوئی؟ میں نے کہا تو پھٹی ہوئی تو تیرا گھٹنا دکھتا ہے۔ کہتا ہے مولانا تم نے کوئی خبر نہیں گجراتی میں، یعنی آپ کو کچھ معلوم نہیں، یو ڈونٹ نو، آپ کو معلوم؟ میں نے کہا نہیں معلوم ہے، اسی لیے تو پوچھتا ہوں کہ اتنے امیر باپ کا بیٹا پھٹی ہوئی پٹلون کا کو پہن کے جاتا۔ کہتا مولانا ویسٹرن سٹائل۔ بولو کیا؟ ویسٹرن سٹائل۔ میں نے کہا ویسٹرن سٹائل کیا مطلب اس کا؟ اس نے کوئی پکچر کا نام لیا، کوئی ہیرو کا نام لیا، بولو وہ پردے پہ ایسی جینس پہنا اور پھر ناچتا تھا، اس کو دیکھ کر سارے جوانوں نے بھی پھٹی ہوئی جینس پہننا
کون پہنا تھا؟ وہ ہیرو. ان لوگوں نے بھی پہننا شروع کر دیا. میں نے یہ سر پہ ہاتھ رکھا, اللہ, مطلب وہ پہنا پھٹی ہوئی پتلون, تم نے بھی پہنا. اگر وہ پہنا ہی نہیں ہوتا تو ابھی نہیں سمجھ میں آئے, بعد میں ہنس لینا, ضروری تھوڑی ہے کہ ابھی ہنسے. کیا طریقہ ہے بھائی, کیا طریقہ ہے. اچھا ایک بات پر چلو میں آپ کے ساتھ آئی ایم ایگری, میں آپ کے ساتھ بالکل یہ بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں کہ اگر ہم کوئی بالی ووڈ والے سے محبت کرتے ہیں یا ان کی طرح کپڑا پہنتے ہیں, ان کی طرح ہیئر اسٹائل, ان کی طرح ہمارا کلین شیو یا چھوٹی سی داڑھی, اگر ہم ان کی طرح کرتے ہیں, چلو ٹھیک ہے کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ زمین پہ کمال بتاتا ہے. بھائی کرکٹر زمین پہ کمال بتاتا ہے, فٹ بال والا, والی بال والا, یہ اپنا بالی ووڈ والا, ہالی ووڈ والا, یہ سب زمین پہ کمال بتاتے ہیں, اس لیے ہم کو وہ اچھا لگتا ہے. ارے میرے پرنام بٹے والوں, اللہ نے ہم کو عقل دی ہے, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ, وہ زمین پہ پیدا ہوتا ہے, زمین پہ کمال بتاتا ہے. بولو وہ زمین پہ پیدا ہوتا ہے, زمین پہ کمال بتاتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ارے اللہ کے واسطے سوچو, ہمارے مصطفیٰ زمین پہ پیدا ہوتے ہیں, آسمان پر کمال بتاتے ہیں. زمین پہ پیدا ہوتے ہیں, آسمان پر کمال بتاتے ہیں. تو محبت زمین پہ کمال بتائے اس سے کرنا ہے, یا جو آسمان پہ کمال بتائے اس سے محبت کرنا ہے. بھائی عقل میں آنے والی چیز ہے نا. وہ زمین میں پیدا ہوا, زمین میں کمال بتایا, مر گیا, ختم ہو گیا, اس سے محبت کر لی. اور ہمارے نبی زمین میں پیدا ہوئے, آسمان پہ کمال بتائے, ان سے محبت نہیں. ان کا کہنا پسند, ان کے کپڑے پسند, ان کے اخلاق پسند. اور سچ بتاؤ, ہمارے نبی نے آسمان پر کمال بتائے کہ نہیں بتائے؟ کون میرا ساتھ دے گا؟ کیونکہ میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں. آپ لوگ بہت ٹھنڈے ہو رہے ہیں. تھک گئے آپ لوگ؟ یعنی تھک گئے تو بولو تھک گئے. تو میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ جو میں بولوں آپ بھی بولو, آپ بھی بولنا شروع کرو. یہ مستورات بھی سن رہی ہے؟ تب تو پھر ٹینشن ہی کیا ہے گھر جانے کا. ہمارا کوئی ٹینشن ہی نہیں, آرام سے سنو نا. چلو ساتھ میں بولو نا, ساتھ میں بولو. ہمارے نبی وہ نبی, بولتے جاؤ. ہمارے نبی وہ نبی, 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 وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے, بولو انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے. سبحان اللہ بولو, سبحان اللہ. ساتھ میں بولو نا سبحان اللہ. ایک بار بول دو نعرہ تکبیر, ایک بار بول دو مصطفیٰ کا دامن, اور بلند آواز سے کہہ دو میرے دوستو, زمین پہ پیدا ہوتے مصطفیٰ کمال بتاتے ہیں. کوئی بتایا آسمان پر کمال؟ اچھا یہ تو ایک کمال ہوا, چاند کے دو ٹکڑے کر دیے, آدھا ادھر آدھا. آگے چلو. ہمارے نبی وہ نبی, بولو ہمارے نبی وہ نبی, 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 وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے رات کے سناٹے میں, رات کے اندھیرے میں, رات کے بالکل ہی نہ اجالا ہونے میں, ہمارے نبی انگلی مبارک سے رات کے اندھیرے میں یوں اشارہ کرے, پھر اشارہ کرے, پھر اشارہ کرے, 3 مرتبہ مصطفیٰ اشارہ کرے. 1400 صحابہ اپنی زبان سے بولے, نبی اشارہ کرتے گئے, کرتے گئے, کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی, بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. ہمارے نبی وہ نبی, بولتے جاؤ. ہمارے نبی وہ نبی, وہ نبی, وہ نبی, وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے, مکہ کے بیابان میں چلے, مکہ کے صحرا میں چلے, ہر پتھر ہر درخت آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. بن دیکھے محمد, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بن دیکھے محمد جس پہ قربان زمانہ ہے, بن دیکھے محمد جس پہ قربان زمانہ ہے, بن دیکھے
جس کو دیکھے وہ محمد کا دیوانہ ہے، جس کو دیکھے وہ محمد کا دیوانہ ہے۔ آقا کا جو روزہ ہے، آقا کا جو روزہ ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آقا کا روزہ یعنی آقا کی قبر مبارک، بولو نا، آقا کا جو روزہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اماں کے حجرے میں رحمت کا خزانہ ہے، اماں کے حجرے میں، عائشہ کے حجرے میں، امی عائشہ کے کمرے میں رحمت کا خزانہ ہے۔ اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ آپ لوگ سب لوگ محبت کرتے ہو؟ ارے بھائی اتنے حالات آ گئے، اب تو ساتھ میں بولو نا، محبت کرتے ہیں؟ ہاں ہو گئے، ایسا جواب دینے کا۔ ارے بولو محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے، پورا مجمع ساتھ میں بولے محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے، کرتے ہو محبت؟ جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ چلو ایک بات پوچھ لوں، بہت پتے کی بات بتاؤں گا۔ وہاں سراج الدین بڑھون آگے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سفر ہے، چھوٹی سی جماعت ہے، اور قسم اللہ کی اس سے بڑھ کے کوئی جماعت ملے گی بھی نہیں، کیونکہ جماعت کیسی ہے، بیچ میں ہمارے آقا، بولو محمد رسول اللہ، دائیں طرف تھوڑے دور چل رہے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، رائٹ میں حضرت ابو بکر، لیفٹ میں حضرت عمر، بولو کون حضرت؟ اب بتاؤ اس سے بڑھ کے کوئی جماعت ہوگی؟ قیامت تک ایسی کوئی جماعت آئے گی؟ بیچ میں کون؟ میں نے بولو نا بیچ میں کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بولو سبحان اللہ۔ دائیں طرف کون؟ بولو حضرت ابو بکر، سبحان اللہ۔ بائیں طرف کون؟ حضرت عمر، بولو سبحان اللہ۔ بیچ میں کون؟ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سب سبحان اللہ بولتے جاؤ، سبحان اللہ، ایک ایک آیت پر سبحان اللہ بولتے جاؤ۔ بیچ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دائیں طرف کون ہے؟ حضرت ابو بکر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ دائیں طرف حضرت ابو بکر۔ ابو بکر کون ہے؟ جسے ایک مرتبہ ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں میں ابو بکر سے راضی ہوں، مصطفیٰ ابو بکر کو پوچھو وہ اپنے اللہ سے راضی ہے کہ نہیں راضی؟ رائٹ میں ابو بکر، بیچ میں ہمارے نبی، اور لیفٹ میں کون؟ حضرت عمر، جن کے بارے میں اشارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جس کا خلاصہ یہ اللہ کہتے ہیں میرا عمر تو زمین پر فیصلہ کرتا ہے، تیرا پیدا کرنے والا وہی فیصلہ آسمان پر کرتا ہے۔ کتنی پیاری جماعت ہوگی، ہاں؟ سب جنگل میں جا رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، اچانک بالکل جنگل کا سنسان، بالکل کوائٹ، ایک دم شارپ کوائٹ، کوئی آواز نہیں، اچانک ایک آواز آتی ہے جنگل میں۔ کیا آواز آتی ہے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بس یہ آواز آتی ہے تو حضرت ابو بکر عمر کو دیکھتے ہیں، عمر تم کچھ بولے؟ عمر بولے، عمر ابو بکر کو تم بولے، لیکن نبی کو پوچھنے کی ہمت نہیں۔ چلو چلو آواز آتی آنے دو، چلو 10 قدم آگے چلے، پھر آواز آئی
السلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا نبی اللہ والسلام علیک یا حبیب اللہ. آواز آئی ہے سلام تم پر اللہ کے رسول، سلام تم پر اللہ کے نبی، سلام تم پر اللہ کے محبوب. اب حضرت ابوبکر حضرت عمر کہتے نہیں اب تو پوچھنا پڑے گا. دونوں کے دونوں قریب گئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کوئی سلام کر رہا ہے، ہم سن رہے، آپ بھی سن رہے؟ تو ہمارے نبی ایسے گردن جھکائے تھے. ہمارے نبی نے یوں چہرے انور اٹھایا اور سنو پرنام بٹ والو، جب ہمارے نبی چہرے انور اٹھاتے تھے ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند ہونے کے ساتھ. ہمارے نبی نے یوں چہرے انور اٹھایا، ہاں سنا میں نے بھی سنا. تو حضرت ابوبکر عمر کون کر رہا ہے؟ یہ تو جنگل ہے، کوئی دکھ بھی نہیں رہا ہے، کون آپ کو سلام کر رہا ہے؟ ہمارے نبی سب سبحان اللہ کہنا ایک ایک جملے پر، میں عربی میں عبارت پڑھ کے بتاؤں گا انشاءاللہ. ہمارے نبی نے کیا کیا؟ فَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَجَرٍ وَقَالَ هَذَا يَعْرِفُنِي وَأَعْرِفُهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيَّ وَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر کی طرف، ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا، کہا ابو بکر و عمر یہ جو پتھر ہے، یہ جو چٹان ہے، یہ مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، یہ مجھے سلام کرتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. کون ہمارے نبی کو کون پہچان رہا ہے؟ آواز سے بولو گے اور آواز سے بولو گے. بس یہاں رک جاؤ، ایک اور واقعہ سنو پھر ساتھ میں فیصلہ کریں گے. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت ملی. کیا ملی؟ کھانے کی دعوت ملی. ہمارے نبی گئے، ایک عورت نے دعوت دی تھی، ہمارے نبی دعوت میں گئے، صحابہ بھی گئے، بولو صحابہ بھی گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوت ملی اس میں کھانے میں زہر ملایا گیا، پوائزن. بہت لمبا واقعہ، پورا لمبا واقعہ میں ابھی نہیں سناؤں گا، میں خالی پوائنٹ سنا رہا ہوں کہ ہمارے نبی کو جو کھانا میں دعوت ملی تو اس میں کیا ملایا گیا تھا؟ پوائزن، خطرناک زہر جو لگنے کے ساتھ ہی آدمی مر جائے، ایسا زہر ملایا گیا تھا. ہمارے نبی تو بیٹھ گئے کھانے کے لیے، صحابہ کرام بیٹھ گئے، اور صحابہ کرام کی عادت تھی کھانا اس وقت تک شروع نہیں کرتے جب تک ہمارے نبی. اب الٹا ہو گیا معاملہ، اب تو کوئی مولانا آئے گا، مولانا دوا کھاتا ہوگا، مرید کھانا کھا گیا. مولانا آ کے دیکھتا ہے واہ بھائی اس کا تو آدھا کھانا ختم بھی ہو گیا. اب سارے صحابہ بیٹھے، ہمارے نبی بھی بیٹھے، کھانا رکھا ہوا ہے، بولو کھانا رکھا ہوا ہے. ہمارے نبی نے اب بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ہمارے نبی نے شروع کیا. میرے ہاتھ کو دیکھو گے تو آپ کو سب سمجھ میں آئے گا. وہ دسترخوان کے اوپر روٹی اور گوشت کا ٹکڑا، ہمارے نبی نے روٹی لی، اس پر چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا رکھا اور ہمارے نبی نے یوں اٹھایا. بتاؤ یوں اٹھایا، اس میں زہر ہے، کسی کو پتہ نہیں. صحابہ بھی سب بیٹھے کہ ایک بار نبی کھائے تو ہم بھی کھانا شروع کریں. پھر ہمارے نبی نے اور اوپر اٹھایا، ہاں پھر ہمارے نبی نے اور اوپر اٹھایا. پھر ہمارے نبی نے وہ روٹی کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا ہمارے نبی کے مبارک ہونٹ سے چپکا، لگا. جیسے لگا وہ روٹی اور گوشت میں سے آواز آئی لا تاکلنی یا رسول اللہ فإنی مسموم. وہ روٹی اور گوشت میں سے آواز آئی اللہ کے رسول کھانا نہیں، زہر اندر، پوائزن، زہر ملا ہوا ہے. ہمارے نبی نے یوں کر کے رکھ دیا اور صحابہ کرام کو کہا کوئی کھائے گا نہیں، زہر ملا ہوا ہے، کوئی کھائے گا نہیں. بولو زہر. بات ختم ہو گئی. بولو بات. مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ وہ روٹی اور گوشت کا ٹکڑا جب وہاں تھا دسترخوان پہ تب کیوں نہیں بولا؟ بھائی جب ہمارے نبی بیٹھے تبھی بول دیتا اللہ کے رسول جاؤ کھانا نہیں، زہر. بولا وہاں پہ دسترخوان پہ بولا؟ ارے بولو روٹی کا ٹکڑا بولا، گوشت کا ٹکڑا بولا؟ ہمارے نبی نے اٹھایا تب بولا نہیں، اور اٹھایا تب بولا نہیں، بولتے جاؤ. اور اٹھایا تب بولا؟ جب ہمارے نبی کے ہونٹ سے لگا تب بولا. کیوں؟ کیونکہ وہ بے جان روٹی، وہ بے جان گوشت کا ٹکڑا وہ بھی چاہتا تھا ایک مرتبہ نبی کے ہونٹ کو میں بھی چوم لوں، ایک مرتبہ نبی کے ہونٹ کو میں بھی چوم لوں. وہاں سے بولوں گا تو چلے جائیں گے، چومنے کا موقع نہیں ملے گا.
میرے پیاروں وہاں پتھر ہمارے نبی کو پہچانے، یہاں روٹی کا ٹکڑا ہمارے نبی کو پہچانے، وہ گوشت کا ٹکڑا ہمارے نبی کو پہچانے۔ پرنام بٹ والو، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، وہ جو پتھر، یہ روٹی کا ٹکڑا، وہ گوشت کا ٹکڑا، اس میں عقل ہے؟ ان تینوں چیزوں میں نہیں بولو نا، عقل؟ ان میں دماغ؟ ان کا گھر، ان کا کپڑا، ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کے پاس ایمان، ان کے پاس نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کچھ نہیں، بے جان پتھر ہے، پتھر ہے۔ کوئی بھی آ کے لات مار دے گا، کوئی بھی اٹھا کے پٹک دے گا، پتھر ہے۔ اور روٹی کا ٹکڑا ہے، ارے وہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اس میں نہ جان ہے، نہ عقل ہے، نہ دماغ ہے، نہ ہوش ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ بچہ ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے۔ وہ بے جان ہے، وہ بے جان پتھر، وہ بے جان روٹی، وہ بے جان گوشت کا ٹکڑا، وہ تو مصطفیٰ کو پہچانے۔ اور پرنام بٹ والے، عقل والے، دماغ والے، کلمہ والے، نماز والے، اتنا زمانہ ہو گیا آج تک مصطفیٰ کو نہیں پہچانے۔ کیا مصطفیٰ کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی؟ قیامت میں نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو سزا ہوگی، بولو ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن اس وقت ہمارے نبی کہیں گے وہ تو کلمہ نہیں پڑھا تھا اس لیے گستاخی کیا، تو تو کلمہ پڑھا تھا نا، تو تو مجھ سے محبت کرتا تھا نا، تو تو عمرے پر بھی گیا تھا، ارے تو تو مدینہ بھی آیا تھا، ارے تو نے حج بھی کیا تھا، ارے وہ تو گستاخ تھا، وہ پتھر بے جان تھا، بے جان ہو کر مجھے پہچانا، تو جان والا ہو کر مجھے نہیں پہچانا۔ پھر کیا کرتے معلوم؟ آبجیکشن۔ نبی کی داڑھی کتنی تھی؟ اتنی تھی، ایسی تھی، ویسی تھی، کیوں آبجیکشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیونکہ تو نبی سے محبت نہیں کرتا ہے، اپنی مرضی سے محبت کرتا ہے۔ بھئی نبی کی داڑھی، حدیث میں آتا ہے کسل لحیہ، ہمارے نبی کی داڑھی گھنی تھی۔ جب ہمارے نبی کی داڑھی گھنی تھی تو اتنی لگانے سے کیسا کام چلے گا؟ بات ختم ہو جاتی ہے وہاں پر۔ خواجہ معین الدین چشتی، اجمیر والے بابا، نام سنا ہے آپ نے؟ ان کو کسی مرید نے آ کر کہا تھا کہ حضرت نماز بھی پڑھوں، روزہ بھی رکھوں، زکوٰۃ بھی دوں، حج بھی کروں، داڑھی نہ رکھوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا نے کہا داڑھی کیوں نہیں رکھے گا؟ داڑھی رکھنے سے اچھا خاصا جوان آدمی بڈھا دکھتا ہے۔ صحیح، داڑھی رکھنے سے بولو جوان آدمی بوڑھا دکھتا، اور یہ بات مولانا سراج الدین صحیح ہے، بولو یہ بات۔ یہ میری عمر 52 سال، کتنی؟ 52۔ یہ داڑھی سفید ہو گئی؟ ہاں بولو ہو گئی۔ یہاں کوئی 52 کا ہوگا ہاں جو بالکل کلین شیو ہوگا؟ یہ تو چلو پرنام بٹ میں سب کو معلوم ہے قاری احمد علی آئے، نہیں معلوم ہوئے کہ میں اتنی بھیڑ بھاڑ میں آؤں اور وہ بھی آوے جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں، میری داڑھی سفید ہو گئی اور وہ 52 سال کا 52، میں بھی 52، ہم دونوں بیچ میں آ رہے پورے مجمع کے، تو کوئی میرے کو دھکا مارے گا، اس کو بھی دھکا مارے گا، لیکن اس کو دھکا مارے گا تو بولے گا بھائی او بردر سائڈ پہ ہو جاؤ، اور میرے کو بولے گا او چچا۔ کم بخت اس کی بیوی بھابھی نے، میری بیوی چاچی۔ کیوں؟ صرف یہ اس کی وجہ سے، ورنہ میں بھی کلین شیو ہوتا تو میرے کو بھی بردر بولتا ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو خواجہ معین الدین چشتی کے سامنے بالکل برابر سوال کہ نماز بھی پڑھوں، روزہ بھی رکھوں، زکوٰۃ بھی دوں، لیکن داڑھی نہ رکھوں کیونکہ داڑھی رکھنے سے جوان آدمی بوڑھا دکھتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی، بولو سبحان اللہ، بول دو سبحان اللہ۔ اجمیر والے بابا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ہم کو جوانی اور بڑھاپے سے مطلب نہیں ہے، ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا۔ میرے دوستوں، محبت اس کا نام ہے۔ وداؤٹ آبجیکشن داڑھی رکھ لے، میرے نبی کے چہرے پر تھی، میرے چہرے پر بھی ہے، انشاءاللہ قیامت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک پتھر تو ہمارے نبی کو پہچانے اور ہم نبی کو نہیں پہچانے، ایک بے جان روٹی پہچانے، ایک گوشت پہچانے، ہم نبی کو نہیں۔ آج سے چلو ارادہ کرو، چلو ارادہ کرو، میرے کو پورا یقین ہے کہ آج سے سب لوگ ارادہ کریں گے انشاءاللہ مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بولو انشاءاللہ، ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ بس اتنا میرے کو بتا دو، آپ سب کے پاس موبائل ہے؟ بڑا عجب معاملہ ہے بھائی، میرے کو شادی پڑھانا ہے تمہاری، یا میں نے کچھ کسی سے موبائل مانگا؟ ارے پورے پرنام بٹ میں کسی سے نمبر مانگا یا کسی کو اپنا نمبر دیا؟
میں تو نمبر دے ہی نہیں سکتا کیونکہ میں تو موبائل ہی نہیں رکھتا. یہ جھنجھٹ کائے کو پالنے کا؟ اس کی وجہ سے بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے. آپ کا بھی ہوا ہوگا. گھر میں موبائل یوں کام دھندے پہ سے آیا, یوں موبائل پلنگ پر پھینکا, باتھ روم میں گیا, وہاں گھنٹی بجی, بیوی نے اٹھایا, وہاں سامنے سے عورت کی آواز آئی, ختم معاملہ وہیں پڑ گیا. وہیں سے طلاق کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولو نا. موبائل ہی نہیں رکھتا میں. لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ لوگوں کے پاس موبائل ہے؟ نہیں, آواز سے بولو, ہے؟ مسواک. موبائل اینڈ مسواک, these two are instrument. موبائل بھی انسٹرومنٹ ہے, مسواک بھی انسٹرومنٹ ہے. موبائل لوگوں سے بات ہوتی ہے. مسواک کر کے کوئی نماز پڑھتا ہے, حضرت علی فرماتے بغیر مسواک کے وضو کر کے نماز پڑھے گا, امام کی آواز سنے گا. مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھے گا, ڈائریکٹ اللہ سے بات کرے گا. معلوم ہوا کہ موبائل سے بھی بات ہوتی ہے, مسواک سے بھی بات ہوتی ہے. اور موبائل مہنگا ہوتا ہے, مسواک سستا ہوتا ہے. موبائل گم جائے تو ٹینشن میں آتا ہے, مسواک گم جائے تو ٹینشن. موبائل اگر کبھی آدمی باہر نکلا اور موبائل بھول گیا, ہاں یوں یوں, کیا ہوا بھائی؟ موت آ رہی ہے, اٹیک آ رہا ہے, کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ موبائل کا ہے. اور 1 کلومیٹر آگے چلا گیا بائک پہ, یہ بائک ٹرن مارا, گھر پہ آیا, گھر پہ آ کر اپنی بیوی, بیٹی, بیٹے سب کو, ارے یہاں موبائل رکھا تھا, چارج میں رکھا تھا, کون لے لیا؟ کیوں میری چیز کو ہاتھ لگاتے ہو؟ کیوں موبائل کو ٹچ کرتے ہو؟ کیوں موبائل کو ایسا کرتے ہو؟ کیوں موبائل پہ کتنے کروڑ کا دھندا کرتا ہے. اور پھر موبائل لے گا اور غصے میں چلا جائے گا. تو مسجد میں آتا ہے تو مسواک کے بغیر آتا ہے. کبھی ایسا تو نہیں کیا مسواک میرا مسواک کا ہے؟ کیونکہ موبائل میں لوگوں سے بات ہوتی ہے. اور لوگوں سے بھی کیسی بات معلوم ہے؟ جوان بیٹھے, اللہ ہدایت دے, ماں کا فون آتا ہے, ہلو میں تیری ماں بول رہی ہوں. ہاں ماں میں بہت کام میں ہوں, ماں بعد میں بات کریں گے. ہاں جو بھی کھانا پکانے پکا لے, السلام علیکم, ختم, ماں سے بات ختم. اور گرل فرینڈ کا فون آیا, ہلو تو کہاں بیٹھی ہے؟ تو نے کھانا کھایا نہیں, تیرا باپ کھلائے گا. قدم قدم پہ موبائل پہ گناہ, قدم قدم پہ موبائل پہ گناہ. اور مسواک ہمارے پاس نہیں. حالانکہ مسواک کے بارے میں یہ علماء بیٹھے ہیں. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب وتذکیر الشہادتین عند الموت. علامہ شامی فرماتے مسواک کر لے, تیرا منہ پاک ہو جائے گا, بدبو ختم ہو جائے گی, اللہ راضی ہو جائے گا, اور موت کے وقت اللہ تجھے کلمہ نصیب کر دے گا. یہ تو میں نے مسواک کی اور داڑھی کی مثال بتائی ہے. باقی سیدھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نبی کے طریقے پر آنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ کا دامن. تو پہلی بات ہو گئی, اللہ سے ڈریں گے, بولو انشاءاللہ. نمبر 2, مصطفیٰ کا دامن. اب 2 بات اور رہ گئی, میں جلدی سے بتا دوں گا 2 بات. اس میں تیسری بات دیکھو, پرنام بٹوا لو, آپ لوگ آئے ہو. سب سے بڑی چیز ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. دیکھو مالداری اور پیسہ یہ مقدر ہے, بولو کیا ہے؟ اس کی وجہ سے گناہ کرنا, لوگوں سے قرضہ لینا, قرضہ نہیں دینا, سودی کاروبار کرنا, ریاضی کاروبار کرنا, یہ مناسب نہیں. روزی دینے والا کون ہے؟ اور روزی لکھی ہوئی ہے, جتنی ملنی ہے وہ مل کے رہے گی, اس کو کوئی گھٹانے والا نہیں, اس کو کوئی بڑھانے والا. ہاں ایک چیز ہے جو تمہاری روزی کو بڑھائے گی, اور وہ ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو, اللہ روزی کو آٹومیٹک بڑھا دے گا. بولو سبحان اللہ. لیکن گناہ مت کرو میرے پیارو. میں تیسری بات پہ آ رہا ہوں نا. آج بہت بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری روزی گھٹ رہی ہے, اور ہم کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ یہ گناہ کی وجہ سے میری روزی گھٹ رہی ہے. اور وہ ہے ہمارے ماں باپ کا ہم سے ناراض ہونا. اے پرنام بٹوا لو, قسم اللہ کی, ماں اور باپ ناراض ہوں گے. آپ کوٹ کے محنت کرو, آپ کو دکان ملے گی, برکت دکھے گی, لیکن تھوڑی دیر میں پیسہ ختم ہو جائے گا. آپ سوچیں گے کیا ہو گیا, پھر کہے گا مہنگائی, پیٹرول, ڈیزل, ہاسپٹل بل. کچھ بھی نہیں ہے. وہ ماں باپ ناراض ہے, اللہ تیرے پاس پیسے کو رہنے ہی نہیں دے گا. کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا جو ماں باپ کا فرما بردار ہوگا روزی بڑھاتا جاؤں گا, جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا روزی گھٹاتا جاؤں گا. اور نبی کی بات سے بڑھ کر بولو کوئی بات, اس نے پورا مجمع بولے گا آج سے ماں باپ سے محبت کرو گے.
तीसरी बात है ये, कौन कौन तैयार है मेरे जवान माँ बाप, माफ़ी मांग लो ना माँ बाप से, हुआ जो होना था हो गया, अरे बोलो ना जो होना था हो, अब जाके माफ़ी मांग लो ना। आपको मालूम नहीं, मैंने सुना नहीं सुना, लेकिन आज सुन लो, बहुत बड़े वली का वाक़या सुनाता हूँ, और वो भी हमारे नहीं, अरब के वली। कहाँ के? जिनका नाम है हैवा। क्या नाम? ये नाम हमारे परनाम बट में नहीं, अरे बल्कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा। क्या नाम? बहुत प्यारा नाम है, हैवा। हाँ, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, अरबी, और वो जब हदीस पढ़ाते थे ना, ऐसा टेबल होता था, टेबल के ऊपर हदीस की किताब होती, और जब वो पढ़ाते थे तो पूरा मजमा सामने होता था, और उसमें बड़े बूढ़े छोटे, वो ज़माने में ऐसा नहीं होता, ये स्टूडेंट छोटे छोटे होते, बड़े बड़े भी पढ़ने के लिए आते। अच्छा, वो जैसा पढ़ाने के लिए जो आकर बैठते थे और पढ़ाना शुरू करते थे, देखो पढ़ाना शुरू करते थे, ये देखो तो जब पढ़ाना शुरू करते थे, जैसा वो पढ़ाना शुरू करते थे, जो स्टेज के ऊपर बैठ जाते। हमारे चैनल जफर डिजिटल को सब्सक्राइब करें।